لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لوگ جیت کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کام، ہماری پہچان ہے۔ سرزمین حیدرآباد پر ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہمارے وہاں کے چیف منسٹر نے ہم کو دعوت دی کہ آؤ، سطح کا حصہ بن جاؤ، منسٹر کا ایک پوسٹ دے دیتے ہیں، حیدرآباد کا ڈپٹی میئر لے لو۔ میں نے کہا مکھیہ منتری صاحب، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو مجلس کا خادم بنا کر رکھے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس سطح کی بھول بھلیوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم کو سطح سے مطلب نہیں ہے، منتری بننے سے مطلب نہیں ہے۔ ہم کو جس چیز سے مطلب ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج اویسی اس درمیان میں کھڑا ہے آپ کے، کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ انصاف ہو، انصاف ہو، انصاف ہو۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں چاہتے۔ اور لوگوں، عظیم میرے بزرگوں، میری بات کو یقین کریے کہ 7 ہمارے اراکین اسمبلی تلنگانہ میں ہیں۔ میں لمبے کاموں کی فہرست نہیں گنوانا چاہتا ہوں، مگر میں نے آج علماؤں کے درمیان میں کہا، آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کے لیے تلنگانہ میں وقت کے چیف منسٹرز کے سامنے بیٹھ کے بات کر کے ہم نے تعلیم کا انتظام کیا، اور آج تلنگانہ میں 6 کلاس سے 12 کلاس تک، 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 60,000 مسلم بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، مفت میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کا بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بہترین معیاری تعلیم اس میں دی جا رہی ہے۔ بتائیے، یہ کام اگر سرزمین تلنگانہ پر ہو سکتا ہے تو کیا گجرات میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری لڑائی صرف جان بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی صرف پولیس کی لاٹھیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ تحفظ ہمارا مقدر نہیں بن سکتا؟ یا پھر غیر محفوظ رہنا اور ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقدر بن جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں کسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے امیدوار کو، تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا خادم ہوگا، یہ میری طلب کو سمجھے گا، یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا، یہ میرے لیے لڑے گا، یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا۔ ارے 3 تو جیت کر گئے، مگر ان کی زبانیں نہیں کھلتی ظلم کے ایوانوں میں۔ 3 تو جیت کر جاتے ہیں، مگر مظلوموں پر ظلم ہوتا تو آواز نہیں کھلتی۔ اب چناؤ آ گیا تو پھر کبھی کسی سے بولنے لگاتے ہیں کہ ارے دیکھ لو ان کو دیکھ لو۔ ارے 3 کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا صرف مسلمان، کیا دلت نہیں مجلس کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ گجرات میں میرا دلت بھائی ایم ایل اے ہمارا۔ کیا صرف مسلمان بنے گا، ہندو بھائی نہیں بنے گا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندو بھائی بھی مجلس کا ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بدنام کیا جاتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لیے نہیں آئیں گے۔ میں اپنے اعمال کا حساب دوں گا، اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو۔ میں ان کی دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا مقصد مجھے معلوم، میں جانتا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کی لوک شاہی میں، جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اور امبیڈکر نے مظلوموں کو پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا،
مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے، بھائی چارگی حاصل کرنا ہے، عزت کو حاصل کرنا ہے، تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، امبیڈکر نے صحیح کہا تھا، جب میڈیا کے لوگوں نے آج ہم سے سوال کرتے کہ 3 ہے، 3 کا کیا کرو گے، اس وقت امبیڈکر سے بھی پوچھا تھا کہ اتنے 90 سے زیادہ دلت لوک سبھا میں جیت کر جاتے ہیں، اور بابا صاحب آپ دلت سماج کی سیاسی طاقت کے لیے بات کرتے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ ہاں، اتنے بڑی تعداد میں جیت کے تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا منہ کب کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا ہے۔ یہی حال ہمارا کر کے رکھ دیے۔ اگر بھارت میں جمہوریت ہے، لوکشاہی ہے، سمویدھان ہے، مگر بھارت کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو سمجھنا پڑے گا، غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھارت کی راجنیتی میں غریب، مظلوم، مسلمان، دلت، آدیواسی کی، کمزوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایم ایل اے ایم پی بن کے جا رہا ہے، وہی تو جیت کر جا رہا ہے۔ جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی، کمزور کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں کمزور کو طاقتور بنانے کا ارادہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر کھڑا کر دوں گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں دولت کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں، تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو، آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا۔ بتاؤ، کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے۔ یہی آپ پارٹی کے ایک لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے۔ بتاؤ، کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے، تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں،
جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افسانے پلاننگ بنا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی لوک شاہی میں اگر انصاف کو حاصل کرنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، جس کا ذمہ، جس کی گارنٹی بھارت کے سمویدھان نے ہم کو دی ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے سے ہوگا؟ اٹھو، ایک کوہرام مچا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ مجلس کا ساتھ دینا نہیں دینا یہ آپ کا جمہوری اختیار ہے، مگر میرا کام یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، آپ سے التجا کروں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں کہ آپ کے دل کو موڑ سکوں، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کائنات ہے۔ اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھاجپا کے پاس دکھانے کے لیے کوئی مدعا نہیں ہے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، نوجوانوں کا، یواؤں کا بے روزگاری ان کا مقدر بن چکا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو دیش کے پردھان منتری آ کر کہتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے لیے کمیٹی بنائیں گے۔ دیش کے پردھان منتری نہ یواؤں کو روزگار کی بات کرتے ہیں۔ ایک فنکشن کیے تھوڑے دن پہلے وعدہ کیے تھے کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دوں گا، اب 2 کروڑ سے کم کر کے آ گئے کہ 2024 تک 10 لاکھ دوں گا۔ ہائے مودی جی، کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ، کتنا لمبا چھوڑتے ہیں آپ۔ ایک بار دیش کے پردھان منتری سعودی عرب گئے تھے، سعودی عرب گئے تو وہاں پر وہ ریاض میں وہ سعودی بھی ان کو دکھائے، وہ ان کا وہ قلعہ پرانا اور ایک توپ دکھائے۔ دیش کے پردھان منتری نے اپنی من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مذاق کرنا چاہیے، تو دیش کے پردھان منتری کی بات پہلی مرتبہ میں سن کر مذاق کر رہا ہوں، دل پہ مت لو RSS والوں۔ تو وہ شیخ نے، سعودی شیخ نے پردھان منتری کو توپ دکھائی۔ پردھان منتری ماشاءاللہ ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، اینک کو یوں کر کے اطراف میں پھرے اور اس سعودی شیخ سے پوچھے کتنا دور پھینکتی؟ تو سعودی شیخ نے کہا واللہ تم سے کم۔ یہ مذاق ہے، سچائی نہیں ہے۔ اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو سچائی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا بول سکتا ہوں، کیونکہ 2 کروڑ نوکریاں غائب۔ پیٹرول ڈیزل کیوں بڑھا؟ یوکرین سے بڑھ گیا۔ ارے اجے ہر چیز کا ذمہ دار کسی اور پہ ڈال دو، ہر چیز کا ذمہ دار۔ چین جو ہے، راجناتھ سنگھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم جو زمین ہمارے پاس نہیں ہے کشمیر کے ہم حاصل کر لیں گے۔ بہت اچھا ہے، کریے آپ، کون روک رہا آپ کو؟ 8 سال ہو گئے، مگر جو زمین چین قبضہ کر کے بیٹھ گیا 1000 کلومیٹر، ڈیپسانگ ڈیمچاک ہمارے ہاں پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے لوگ جانور کو لے کر سردیوں میں پہاڑوں کے اوپر جا کر اپنے جانور کو گھاس کھلاتے تھے، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ 10 گاؤں ہم نے کھو دیے، 10 کلومیٹر چین اندر گھس گیا۔ مگر بھاجپا کے چاہنے والے بولتے نہیں، ویسی جھوٹ بول رہا، مودی 56 انچ کا ہے۔ ہوں گا بھائی، 56 انچ کا ہوں گا، 60 انچ کا ہوں گا، مگر چین جو زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ کب ملے گی ہم کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غربت
پاورٹی گجرات میں بہت زیادہ بڑھ گئی، مگر اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اب چناؤ آ رہے ہیں تو شروع ہو جائے گا پرانا باجا، شروع ہو جائے گا، نفرت پیدا کرو، ڈراؤ ملاؤں سے، داڑھی والوں سے ڈراؤ، حجاب کی بچیوں حجاب پہننے والیوں اس کے بچیوں سے ڈراؤ، ہر چیز سے ڈراؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن عزیز ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اس وطن عزیز کے آزادی امرت اتسو کے 75 سال منا رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے، اور صبح قیامت تک یہی تاریخ رہے گی کہ انگریزوں سے جنگ کی لڑائی، آزادی کی لڑائی 1920 میں نہیں شروع ہوئی تھی، بلکہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی قربانی سے آغاز ہوا، اور پھر سن 57 میں ہمارے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر آج بھارت کو انگریزوں سے آزادی ملی تو اس میں مولانا محمود الحسن، ان کی قربانی کو کوئی نہیں بھول سکتا کہ مالٹا کی جیل میں سردیوں کے موسم میں 4 مہینے اس جیل کے ایک میدان میں ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ملک سے کتنی دور ہے مالٹا؟ آج بھی پلین سے جائیں گے تو کم سے کم 12 سے 13 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے مالٹا کی جیلوں میں مصائب کو برداشت کیا، کالا پانی کی سزائیں برداشت کی۔ بتاؤ کس لیے؟ اس دن کے لیے کہ ہمارے روڈ پہ لا کے ہمارے بچوں کو مارا جائے گا۔ میری شکایت آپ سے ہے، اگر ان علماؤں کی قربانیوں کو آپ بھلا چکے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، مگر ہم اپنے بزرگوں کی قربانی کو نہیں بھلا سکتے۔ اگر آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے علماؤں کی محنت، ان کی قربانی، ان کا صدقہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا، اور ہم یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مالٹا کی جیل میں سردی کے موسم میں جیل کے میدان میں 4 مہینے گزارا، آج انہی کے جانشین دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو سرکار چھوڑتی ہے سنسکاری ہونے کے نام پر۔ بتاؤ، یا یہی ہم اسی لیے آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں؟ یہی ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان آزادی کے عظیم مجاہدین کو جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ اسی لیے قربان کیا تھا جنہوں نے پاکستان کے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، بھارت کے کمپوزٹ کلچر کی بات کی تھی۔ یہ بھارت کا کمپوزٹ کلچر ہے کہ روڈ پہ لا کر بچوں کو مارا جائے، شک کی بنیاد پر گھروں کو توڑ دیا جائے، یہ کمپوزٹ کلچر ہے۔ رد پاکستان کی کتاب لکھنے والے حسین احمد مدنی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ جن پر کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے، حملے کیے گئے، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اس بھارت کو دیکھ کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم صرف تڑپیں گے اور صرف آنکھ میں آنسو لا کر اپنے گھر میں جا کر سو جائیں گے؟ نہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے، وہ مرے نہیں، وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ہمارے دماغوں میں ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ ان کو زندہ رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ دیش کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے، ہم نے ہر فارمولے کو اپنایا، ہر ایکسپیریمنٹ کیا، ہر کوشش کی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی۔ ہم دلوں کو ملانے کی بات کیے مگر سرکاروں نے دلوں کو توڑا۔ ہم نے گھروں کی دیواروں کو ہٹانے کی بات کی مگر ہمارے گھر کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ختم کریں گے مگر آپ نے دوریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو ایک موقع دیجئے. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف جانے کی. میں تو چاہتا ہوں, میری خواب, میری جستجو, میرا پیغام یہی ہے کہ بھارت میں کمزوروں کو انصاف ملے, بھارت میں مظلوموں کو انصاف ملے, کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے. اور اسی وقت ہوگا جب بھارت کے کمزور الپسنکھیک سماج, دلت, آدیواسی اور ہمارے جو ہندو بھائی جو آج بھی گاندھی اور نہرو کی قربانیوں کو نہیں بھولے ہیں, ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. ورنہ صرف یاد رکھو, جس راہ پر ہم دیش کو لے کر جا رہے ہیں وہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے راہ جو نے سوچی تھی, جو خواب دیکھا تھا, ہم ان خوابوں کو نہیں پورا کر رہے ہیں. ہم ان کے خوابوں کو چکنا چور کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بہرحال انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے مجلس کے کینڈیڈیٹ کا, امیدوار کا اعلان ہوگا, میں پھر سے آپ کے درمیان میں آؤں گا. اور میں نے بڑی تعریف سنی کہ یہاں پر بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے, آپ کے ہاتھ بڑے مبارک ہیں. تو میں جب چھاپی کو آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی کسی ایک گھر پر جا کر آپ سے فرداً ملاقات بھی ہوگی. مگر میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ آپ مجلس کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب کریے. میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں, میں ذمہ داری دے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں جس کو آپ نے کامیاب کیا تھا انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا, میں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. میں آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا. بس یہی چند گزارشات.